خدا نے متوسلہ کے نام کے اندر ایک بید رکھا ہے۔ خدا یسوع مسیح میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں۔ کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیں۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے: اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متوسلہ 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسلہ 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور متوسلہ کی کل عمر 969 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ جب اکثر لوگ بائبل مقدس میں سے نسب ناموں کو پڑھتے ہیں تو وہ ان پر دھیان نہیں دیتے، یا بہت بار لوگ نسب ناموں کو پڑھتے ہی نہیں۔ وہ حصہ جس میں نام درج ہوتے ہیں ان کو سکپ کر دیتے ہیں، اس حصے کو، ناموں کو سکپ کر دیتے ہیں، اور بائبل مقدس میں سے اگلے حصے کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں نسب نامے کی اور ناموں کی اور ان کے مطلب کی بہت اہمیت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم متوسلہ کے بارے میں سیکھنے کو ہیں۔ متوسلہ وہ شخص ہے کتاب مقدس میں جو طویل العمر شخص ہے، جس کی عمر کتاب مقدس میں سب سے زیادہ ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص جس نے لمبی عمر پائی وہ متوسلہ ہے۔ اس کی کل عمر 969 برس تھی، اور یہ بیان ہم نے کتاب مقدس میں ابھی پڑھا۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ متوسلہ 969 برس کا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ میرے عزیزو، دوسرا شخص جس کی عمر متوسلہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ یارد ہے، اور اس کی عمر 962 برس تھی۔ پیدائش کی کتاب 5ویں باب کی 20ویں آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نوح کی عمر ہے، اور نوح کی عمر 950 برس تھی۔ اس کا بیان ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ملتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کی عمر چوتھے نمبر پہ ہے وہ آدم ہے، جو پہلا شخص تھا، پہلا انسان تھا جسے خدا نے پیدا کیا، جو تمام بنی نوع انسان کا جد امجد ہے۔ اس کی عمر 930 برس تھی، اور اس کا بیان ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی
5ویں آیت میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، متوسلہ ایسا شخص ہے جس کا کتاب مقدس میں صرف 1 یا 2 بار ہی ذکر آیا ہے، اور اس شخص نے سب سے زیادہ عمر پائی، 969 برس۔ متوسلہ کے نام کے اندر ہی مکاشفہ ہے۔ خدا نے متوسلہ کے نام کے اندر ایک بید رکھا ہے، ایک پوشیدہ راز ہے اس کے نام کے اندر جو خدا اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، متوسلہ کا مطلب ہے جب تک وہ نہ آئے یہ رہے گا۔ متوسلہ کا مطلب ہے جب تک وہ نہ آئے یہ رہے گا، اور خدا کسی خاص چیز کی طرف، کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس شخص کو پیدا کرنے سے، کیونکہ متوسلہ کا مطلب ہے جب تک وہ نہ آئے یہ رہے گا۔ خدا لوگوں کو، اس وقت کے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو متوسلہ کو پیدا کرنے کے باعث اشارہ دے رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے کہ یہ شخص متوسلہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک وہ نہ آئے، اور وہ لفظ جو ہے کسی خاص چیز کی طرف، کسی خاص واقعہ کی طرف خدا کا اشارہ تھا۔ میرے عزیزو، ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے اس کا بیٹا متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد 300 برس تک ہنوک اس دنیا میں رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کا بیان ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، متوسلہ کی کل عمر 969 برس تھی، اور یہ بیان ہمیں پیدائش کی کتاب 5ویں باب کی 27ویں آیت میں ملتا ہے۔ متوسلہ سے جب لمک پیدا ہوا تو اس وقت متوسلہ کی عمر 187 برس تھی، اور یہ بیان آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں ملے گا۔ اسی طرح لمک سے جب اس کا بیٹا نوح پیدا ہوا تو لمک کی عمر 182 برس تھی، اور یہ بیان آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ملے گا۔ میرے عزیزو، نوح کی عمر کا 600واں سال تھا جب طوفان آیا، جب دنیا میں طوفان برپا ہوا، اور یہ بیان آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 6 آیت اور 11ویں آیت میں بڑے واضح طور پر ملے گا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ متوسلہ طوفان نوح سے چند دن پہلے مرا۔ میرے عزیزو، جب ہم ان تواریخ کو جو ہمیں ان کی عمر کی ملتی ہیں جمع کرتے ہیں تو یہ پوری تعداد 969 برس بنتی ہے، یعنی کہ متوسلہ سے جب لمک پیدا ہوا 187 برس کا متوسلہ تھا، اور لمک سے جب نوح پیدا ہوا 182 برس کا لمک تھا، اور نوح کی عمر کا 600واں سال تھا جب طوفان آیا۔ اگر ہم ان تینوں رقموں کو، ان تینوں عمروں کو جمع کریں تو یہ پورے 969 برس بنتی ہیں، یعنی کہ خدا متوسلہ کو پیدا کرنے کے باعث اس وقت کے دنیا کے لوگوں کو جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ متوسلہ یہ شخص جس کے نام کا مطلب ہے جب تک وہ نہ آئے یہ رہے گا، یہ آدمی اس وقت تک اس دنیا میں زندہ رہے گا جب تک طوفان نہ آئے۔ یعنی خدا کا اشارہ طوفان کی طرف تھا، اور خدا دنیا کے لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کر رہا تھا، لیکن دنیا کے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ نوح نے منادی کی،
خدا کے بندہ نوح نے لوگوں کو بتایا کہ اس دنیا میں طوفان آنے والا ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ میرے عزیزو، آج بھی لوگ گناہوں میں، بدیوں میں، برائیوں میں اور برے پیشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا جس طرح اس وقت خدا نے دنیا کے لوگوں کو متوسلہ کو پیدا کر کے یہ نشان بخشا کہ جب تک وہ نہ آئے یہ رہے گا، آج بھی خدا دنیا کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے اشارے دیتا ہے، ہنٹس دیتا ہے کہ لوگ توبہ کر لیں، اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیں، بری روشوں کو چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن لوگ گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، خداوند آپ کو بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے آپ اپنی روش پہ غور کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔